بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران وفاقی وزیر مذہبی امور کا دورہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ کل نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی کا دورہ کیا ہے۔ زیر تعلیم ملکی اور غیر ملکی طلباء نے استقبال کیا۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے محتمم مولانا نعمان نعیم اور نائب محتمم مولانا فرحان نعیم اور جامعہ کے طلباء اور اساتذہ سے ملاقاتیں اور علماء اکرام سے خصوصی خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ اور مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ میرا جامعہ بن نوریہ سے دہائیوں سے تعلق ہے۔ مولانا نعمان نعیم اور فرحان صاحب کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے۔ میں یہاں حکومت کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور اسلام آباد میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی کا نمائندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت یاد آ رہے ہیں۔ زندگی میں ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ہمارے علمی اثاثے میں اضافہ کیا۔ انیک احمد کا کہنا تھا کہ ہمیں دینی مدارس پر بہت ناز ہے۔ دینی اثاثے کو مدارس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاش اسپین میں مدارس قائم ہوتے تو دین کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوتا جو ہوا۔ ہر دور اپنے ساتھ نئے چیلنجز لاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ کار موجود ہے۔ انیک احمد کا کہنا تھا کہ اسی سے رہنمائی لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی مجلس شورا کا اجلاس بخیر و خوبی اختتام پذیر۔ سالانہ بجٹ کی منظوری کے ساتھ کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق مشہور عالمی ادارہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے تعلیمی، مالی اور دیگر انتظامی امور طے کرنے کے لیے سال کے آغاز میں اس کی مجلس شورا کا اجلاس منعقد ہونے کا دستور ہے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق 31 اگست بروز جمعرات یہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں مدرسہ مظاہر علوم کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے دور رس اثرات کی حامل تجاویز منظور کی گئیں۔ سب سے پہلے سابقہ کارروائی کی خواندگی کے بعد پیش آمدہ مسائل پر غور و خوض کے بعد اس کے سبھی اراکین نے تائید کی۔ ایک تجویز یہ منظور کی گئی کہ حیدرآباد میں منعقد کیے گئے مظاہری فضلاء کے اجلاس کی طرح اگر کسی اور صوبہ سے مظاہری فضلاء کا مطالبہ اپنے اپنے صوبوں میں اس طرح کے اجلاس کا ہوتا ہے تو دیگر صوبوں کو اس طرح کا اجلاس منعقد کرنے کی اجازت ہے، اور اس سلسلہ میں مولانا عبدالقوی حیدرآباد اور مولانا مفتی محمد معصوم ثاقب قاسمی ان کی رہنمائی فرمائیں۔ سال 1445 ہجری کے لیے سالانہ بجٹ مجلس شورا میں پیش ہوا۔ توکلاً علی اللہ تعالی مجلس شورا نے 7,08,80,000 کا یہ بجٹ منظور کیا۔ مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری کی تحریک پر طے کیا گیا کہ مدرسہ مظاہر علوم کے لیے 2 مبلغین کا تقرر کر لیا جائے اور اس سلسلہ میں حاصل ہونے والی تمام درخواستوں پر 4 افراد کی ایک کمیٹی غور و فکر کرے۔ گزشتہ شورا کے اجلاس میں مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری نے فتاوی مظاہر علوم کی ترتیب اور اس کو مرتب کرنے پر توجہ دلائی تھی۔ ترتیب فتاوی پر موجودہ اجلاس میں صدر مفتی مولانا مفتی مقصود احمد کی سفارشات کی سماعت کی گئی۔ مجلس شورا اس کو منظور کرتی ہے اور مولانا مفتی سید محمد خالد کو ان کے سابقہ تجربات کی بنیاد پر شعبہ ترتیب فتاوی کی نگرانی اور ذمہ داری دیتی ہے کہ وہ ترتیب فتاوی کا کام شروع کر دیں۔ شعبہ قضاء میں داخلہ لینے والے طلباء کو فی طالب علم 1,000 روپے ماہانہ وظیفہ ماہ محرم سے ادا کیا جائے۔ سفراء حضرات کی کارکردگی کی رپورٹ شورا میں پیش ہوئی۔ مجلس شورا نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تاریخ مظاہر علوم جلد اول مصنفہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندہلوی اور جلد دوم مصنفہ مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری ناجاب ہو چکی ہیں۔ اہل علم اور ہمدردان مدرسہ کو اس کی طلب رہتی ہے، اس لیے مجلس شورا دونوں جلدوں کی من جانب مدرسہ طباعت اور اشاعت کی اجازت دیتی ہے۔ طلباء کو خوشخطی سکھانے کے لیے شورا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کسی خوشخط کاتب کا تقرر کر لیا جائے۔ ڈیزل کے اسٹور کے لیے ایک محفوظ ٹینکی بنانے کی بھی منظوری دی گئی۔ سفراء مدرسہ کو سائیکل الاؤنس 15 روپے یومیہ سے بڑھا کر 50 روپے یومیہ پر منظوری دی جاتی ہے۔ مکاتب دینیہ کی تفصیلی تعلیمی و انتظامی رپورٹ ناظم مکاتب کی جانب سے پیش کی گئی۔ حضرات اراکین شورا نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا اور مکاتب کے طلباء کے قرآنی اور دینی مسابقے کے اختتامی اجلاس میں شرکت فرما کر طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس اجلاس میں درج ذیل حضرات نے شرکت کی ہے: حضرت الحاج شاہ حکیم محمد کلیم اللہ علی گڑھ، مولانا مفتی محمد معصوم ثاقب، مولانا محمد عارف سہارنپوری، مولانا مفتی سبیل احمد، مولانا عبدالقوی حیدرآباد، مولانا روح الحق، مولانا سید محمد ساجد الحسنی،
الحاج ابراہیم منیار سورت، مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری، جبکہ مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری اپنی علالت کی وجہ سے شریک اجلاس نہیں رہے۔ اس لیے صدر محترم کی اجازت سے مولانا سید محمد صالح نائب ناظم مدرسہ مظاہر علوم نے اجلاس شورا کی کارروائی حسن و خوبی کے ساتھ چلائی ہے۔ کابینہ سیشن کا چوتھا اجلاس بلٹ پروف گاڑیوں اور اسلحہ رکھنے کے متعلق کمیٹی کی رائے منظور کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کابینہ سیشن کے چوتھے اجلاس میں بلٹ پروف گاڑیوں اور ہتھیاروں کے لائسنس کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی کی رائے منظور کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے لائسنس کارڈز بنانے اور جاری کرنے کا کام متعلقہ اداروں کو سونپا گیا۔ اجلاس میں وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سربراہی میں کمیٹی کو مذکورہ وزارت کی جانب سے الیکٹرانک سسٹم کے قیام اور سرکاری اداروں کی جانب سے اس کے استعمال کی جامع تحقیقات کرنے اور اس کی رپورٹ ڈائریکٹر جنرل آف افیئرز کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس میں موبائل فون آلات کی ترقی اور رجسٹریشن کے نظام کے ضابطے کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ افغان پوسٹ کمپنی کے لیے 200 موٹر سائیکلوں کی خریداری کا معاہدہ بھی منظور کیا گیا اور وزارت خزانہ کو اس معاہدے کی رقم کی ادائیگی کی ہدایت کی گئی ہے۔ امیر خان متقی سے ایران کے نمائندہ خصوصی کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعاون مضبوط بنانے کی تاکید۔ تفصیلات کے مطابق آج افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے کابل میں ایران کے سفارت خانے کے خصوصی نمائندے اور سربراہ حسن کاظمی قمی نے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے نائب ترجمان حافظ ضیاء احمد نے اس بارے میں باختر ایجنسی کو بتایا کہ اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان اور ایران کے درمیان دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور سیاسی، تجارتی، اقتصادی، ثقافتی اور انسانی ہمدردی کے شعبوں میں تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ اس ملاقات میں جناب حسن کاظمی قمی نے افغان وزیر خارجہ کو ایران کی وزارت زراعت و آبپاشی، صنعت و تجارت اور افغانستان کی ریلوے انتظامیہ کے وفود کے حالیہ دوروں کے بارے میں بتایا اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کے دورے جاری رکھنے کی تاکید کی ہے۔ ایرانی سفارت خانے کے سربراہ نے عدالتی تعاون اور سزائے موت پانے والے افغانوں کی مقدمات تک رسائی کے بارے میں آگاہی دی۔ ملاقات میں افغان وزیر خارجہ نے افغانستان اور ایران کے درمیان رابطوں کو وسعت دینے کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کے دوروں اور دونوں ممالک کے درمیان ملاقاتوں کو قابل قدر قرار دیا اور کہا کہ تعاون اور عملی اقدامات کو وسعت دینے کے لیے دونوں فریقین کو مزید کوششیں کرنی چاہئیں۔ آخر میں فریقین نے دونوں ممالک کے وفود کی اگلی ملاقاتوں اور دوروں کے لیے مزید انتظامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد کی ترک سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع سے کابل میں ترکیہ کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ وزارت نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد سے افغانستان میں ترکیہ کے سفیر جہاد ارگنائی نے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں وزیر دفاع نے ترکیہ کی طرف سے انسانی امداد اور اقتصادی تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی، مستقبل میں مزید اقتصادی تعاون اور متعدد دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ واضح رہے کہ امارت اسلامیہ کے آنے کے بعد بھی ترکی نے افغانستان کو مختلف شعبوں میں مدد فراہم کی ہے۔ نائجیریا مسجد میں فائرنگ سے 7 نمازی شہید، کئی زخمی۔ تفصیلات کے مطابق نائجیریا کے شمال مغربی ریاست کدونا کی مسجد میں فائرنگ کے نتیجے میں 7 نمازی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریاست کدونا کے دور دراز کی گاؤں کی مسجد میں نامعلوم افراد نے اس وقت فائرنگ کی جب بڑی تعداد میں نمازی عبادت میں مصروف تھے۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والے 10 سے زائد نمازیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کدونا پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے، تاحال کسی شدت پسند جماعت نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔